الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت پیاری حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ ہمارے ساتھ منعم بھائی بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل، یوسف مدنی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ آج کا ہمارا سلسلہ جو ہوگا وہ حسن کلام، حسن گفتار سے متعلق ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی نقص آ جائے تو وہ ناقص ہوا کرتا ہے، کامل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کامل دین عطا فرمایا ہے تو ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہماری ہر طریقے سے رہنمائی بھی فرمائی ہے اور ہماری تربیت کا اہتمام بھی ہمارے اسلام نے کیا ہے۔ اور ایک مسلمان کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا شرعی کلام ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، اور پھر مختلف سٹیپس آیا کرتے ہیں۔ ہر مقام پر بندے کا موڈ ہر ایک جیسا جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا۔ کسی ماحول میں وہ خوشگوار ہوا کرتا ہے تو کسی ماحول میں وہ غمزدہ ہوا کرتا ہے، کسی ماحول میں وہ غصے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور کیفیت بندے کی ذات پہ طاری ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر موقع کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ کس مقام پر کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، اور مسلمان کا انداز کلام اور شرعی کلامی مسلمانی کی کیسی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کریں گے کہ کس موقع پر ہمیں کس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرنا بھی ایک فن ہے، اور اچھی گفتگو کی صلاحیت ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اگر دیکھا جائے تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ہم کلام ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لب و لہجہ درمیانی نوعیت کا ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو فرماتے تو آپ کا لب و لہجہ درمیانی نوعیت کا ہوتا تھا، گفتگو میں اعتدال ہوتا تھا، یعنی آواز زیادہ بلند ہوتی اور نہ ہی اتنی پستہ ہوتی، اتنی آہستہ آواز بھی نہ ہوتی کہ مخاطب سن ہی نہ سکے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے، جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے تو یوں لگتا کہ آپ کے لبھائے مبارکہ سے پھول جڑ رہے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلتی کہ نور کی شعاعیں معلوم ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے بیان کا انداز انتہائی سادہ، عام فہم اور واضح ہوتا کہ ہر سننے والا خوب واضح طور پر سمجھ لیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرورتاً ایک ایک بات کو تین مرتبہ دہراتے بھی تھے تاکہ مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ با مقصد اور ضروری گفتگو فرماتے، ہمیشہ مخاطب کے ظرف
اور اس کی نفسیات کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام لوگوں کی عقل کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور کلام اتنا واضح ہوتا تھا کہ ہر سننے والا بخوبی اس کو سمجھ بھی لیا کرتا تھا۔ یہی تعلیمات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام سے متعلق۔ ہمیں بھی انہی مدنی پھولوں کے پیش نظر اپنی گفتگو کو کرنا چاہیے، اپنے کلام کو کرنا چاہیے، اور اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں انہی پر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم ہر دل عزیز بھی ہوں گے، ہماری گفتگو لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے ترسا کرتے ہیں کہ ابھی کچھ بولیں تو ہم کچھ سن لیں، ترسا کرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہی بولے تو اچھا ہے، خاموش رہنا اس کا بولنے سے زیادہ اچھا ہے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، موضوع کے حوالے سے منعم بھائی سے بات کریں گے۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عمران بھائی آپ نے تمہیداً عرض کر دیا اس حوالے سے کہ حسن کلام کس کو کہتے ہیں۔ جی، حسن کلام اچھی گفتگو کرنا اور خوش بیانی، خوش گفتاری کا نام حسن کلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حسن کلام کی اہمیت، حسن کلام یعنی گفتگو جو ہے یہ انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے، گفتگو سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اور گفتگو یعنی یہ کلام کا جو حسن ہے، یہ صرف کلام کا حسن ہی نہیں، حسن کا یہ کلام، حسن کلام جو ہے اس انسان کا بھی حسن ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں سے، عام لوگوں سے بھی جب بات کرو تو اچھی گفتگو کرو، عمدہ کلام کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے للناس یعنی لوگوں سے جب تم مخاطب ہو، لوگوں سے جب کلام کرو تو اس دائرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو شامل فرما دیا۔ فرمایا کہ جس طبقے کے لوگوں سے بھی تم گفتگو کرو تو ان سے ایسی گفتگو کرو کہ عمدہ قسم کی گفتگو ہو، وہ تمام چیزوں سے یعنی گناہوں والی گفتگو بھی نہ ہو، اس کے اندر خیر کا حکم ہو، بھلائی کی چیز ہو، اس طرح جو ہے تم لوگوں سے کلام کیا کرو۔ یہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور احادیث میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ عمل جو ہے مجھ پر جنت کو واجب کر دے۔ اللہ اللہ۔ اب جب اس صحابی نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طیب الکلام، میٹھا کلام کرنا، ایک یہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اطعام الطعام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، اور فرمایا سلام کو عام کرنا۔ یعنی تین چیزیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ پہلا کیا ہے؟ طیب الکلام یعنی میٹھا کلام کرنا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مٹھاس والی گفتگو کرنا، پیار والی بات کی جائے، گفتگو کے اندر شائستگی ہو اور میٹھا انداز ہو، پیارا انداز ہو، لہجہ بھی اس کا اچھا ہو۔ اسی طرح اس سے آگے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، فرمایا مقبول حج کی جو جزا ہے، اس کا جو اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا کہ حج کو مقبول کرنے والی کیا چیز ہے، حج کو مقبول کس چیز نے بنایا؟ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا اطعام الطعام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ طیب الکلام یعنی میٹھا کلام کرنا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے حسن کلام کے حوالے سے، اچھی گفتگو کرنا۔ یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کی بارہا ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس کے الفاظ سب سے کم ہوں، جس کی مراد سب سے زیادہ آسان ہو، اور جس کی گفتگو کا آغاز سب سے زیادہ حسین ہو، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا کلام کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جس کے الفاظ کم ہوں، بسا اوقات ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بات وہ ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اگر دو لفظوں میں بھی بیان کرتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اس کو گھما پھرا کے لمبا کرتے جانا، اس کو ایک لمبا کر کے وقت بھی اس میں زیادہ لگ جاتا ہے، اور سامنے والا اکتا بھی جاتا ہے، اور ایسا کلام مخاطب کے اکتاہٹ کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ تو کلام ایسا کیا جائے جو نپات اللہ ہو، اس کے الفاظ بھی کم ہو، اس کی مراد بھی آسان ہو، اور اس کے علاوہ کیا ہو کہ اس کی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ بھی بڑا حسین ہو، بڑا خوبصورت ہو، تو اس کو حسن کلام کہا۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری بات یاد ہے، خیر الکلام ما قل ودل۔ صحیح، بہترین کلام وہ ہے کہ جو قلیل ہو اور اپنے مفہوم پر پوری دلیل بھی ہو، یعنی واضح بھی ہو اور کلام بھی قلیل ہو، تو وہ کلام اچھا بھی لگتا ہے،
اور پسند بھی کیا جاتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ بولتے ہی رہتے ہیں، لوگ ان کی خاموشی کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی کب خاموش ہوں گے تو دوسروں کی باری آئے گی۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ منیم بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب بولتا رہتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں لمبا کر رہا ہوں یا میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن اگر بندہ ایک اپنی مینٹیلٹی بنا لے، اپنا ایک ذہن بنا لے کہ مجھے مختصر گفتگو کرنی ہے اور اچھی گفتگو کرنی ہے، تو پھر وہ الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کرتا ہے، صحیح، وہ گفتگو بھی بہترین کر پائے گا، اور بہتر گفتگو کر کے وہ پھر اپنے مفہوم کو، اپنے معافی ضمیر کو بیان کر کے خاموش بھی ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر جو ہے وہ بندہ اپنا ذہن نہ بنائے تو پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کو مطلب جو 2 جملوں میں پوری ہو سکتی تھی اس کے لیے 10-12 جملے بھی بندہ بول دیا کرتا ہے اور اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو اب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے حسن کلام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اس کو اپنانا بھی چاہیے، لوگوں کو پسند بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، مگر یہ سیکھیں کیسے، یہ ملکہ اپنے اندر پیدا کیسے ہو؟ حسن کلام کے حوالے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچپن ہی سے ان کو حسن کلام یعنی اچھی گفتگو کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ جو ہے اپنی اس کے بچے کی امی کو، بچے کی دادی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہو، تو یوں جو ہے بچے کو جو ہے ایک اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے میری یعنی دادی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو بعد میں پھر بچہ بھی اس طرح کا کلام کرتا ہے۔ تو اگر بچپن سے ہی اس کی تربیت اس انداز میں کی جائے، اس کو بری صحبت سے دور رکھا جائے، یعنی جس طرح ہوتا ہے عموماً ایسے دوستوں کی صحبت مل جاتی ہے کہ جو بازاری لینگویج یوز کرتے ہیں، بازاری گفتگو کرتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے یعنی جو بڑے کبھی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جن کا یعنی اپنی زبان پر لانا بھی مناسب نہیں ہوتا، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر دور رہا جائے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے کہ جو لوگ اچھی گفتگو کرتے ہوں، تو اس طریقے سے بندہ اچھی گفتگو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی حکایات پڑھتے ہیں، علماء کرام کے اقوال پڑھتے ہیں، تو جب وہ اپنا کلام کرتے ہیں، اپنی نجی گفتگو کے اندر بھی جب وہ کلام کرتے ہیں، تو جب وہ مثال دیتے ہیں تو اس بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، تو ان کی زبان پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے تو اس وقت کیا ہوگا کہ انسان اپنی یعنی گفتگو کے اندر اپنا ملکہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اسی طرح میں مدنی چینل کے ناظرین اپنا جو تجربہ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اچھا بولنے والوں کے ساتھ اگر اٹھا بیٹھا جائے تو بندے کو اچھا بولنا آ ہی جاتا ہے۔ اگر حسن کلام کرنے والوں کے ساتھ، اگر جو ہے وہ اچھا بولنے والوں کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی، آپ کی صحبت ہوگی، تو آپ کو اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا آ جائے گا، بولنا بھی اچھا آ جائے گا۔ اس کی واضح مثال میں آپ کو بیان کروں گا۔ ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت بصورت مدنی مذاکرہ الحمدللہ عاشقان رسول کو ملا کرتی ہے۔ تو اب جو اسلامی بھائی عاشقان رسول جو ہیں، جو مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں یا جو ہمارے اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہا کرتے ہیں، ان کے کردار کے اندر نمایاں تبدیلی اور ان کی گفتار کے اندر، ان کے کلام کے اندر ایک نمایاں فرق عام بندے سے نظر آیا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے گھر کے اندر اگر والدین پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ گفتگو اچھی کریں گے تو بچہ تو چونکہ وہ پک کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے سامنے ہوگا بچہ اسی کو اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں بھی، اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی اسی کو کاپی کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ گفتگو کو نکھارنے کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر تربیت بھی کی جاتی ہے اور بیانات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت تربیت بھی فرماتے ہیں۔ بہت پیارا رسالہ ہے میٹھے بول، میٹھے بول مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے۔ اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر اس کو پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ جب علم آئے گا تو عمل کرنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اس کا ایک فرق یہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں ایک اسلامی بھائی کو، یوسف بھائی، ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، بات چل رہی تھی تو ان کے سامنے ایک بات ایسی ہوئی کہ جو عمومی طور پر اگر کسی سے کی جائے تو عموماً غصہ آ جایا کرتا ہے، یعنی بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اچھا ان کو دیکھا، ان کے سامنے یہ بات ہوئی، انہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو کوئی غصہ نہیں آیا، نارملی سب چلتا رہا۔ تو بڑی حیرت ہوئی اس کے بات پر کہ یہ ایسا آخر ایسا کیسے ہوا یہ۔ تو جب ان سے پوچھا
تو انہوں نے یہی کہا کہ غصہ تو پہلے ہمیں بھی آتا تھا، لیکن ہمیں اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی برکت سے الحمدللہ یہ ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے ہر بات پر بلا وجہ غصہ نہیں کیا کرتے۔ اپنے کلام کے اندر غصے کا اظہار کرنا یہ بھی اسلام کو ہر جگہ مطلوب نہیں ہے، لہٰذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سلسلے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کلام گفتگو کا موضوع رکھا گیا ہے، اور یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ دین اسلام جیسے ہمارا سلسلہ حسن اسلام ہے، اور حسن اسلام میں سے ایک حسن کلام بھی ہے، اور حسن کلام کی بنیادی طور پر 2-3 صورتیں بن سکتی ہیں جس کلام کو حسن کلام ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی، نمبر 1 تو معنویت کے اعتبار سے اس کے اندر حسن ہو، لفظی اعتبار سے حسن ہو، پھر ان الفاظ اور ان معنی کو کس لب و لہجے اور کس انداز پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں جب ملتی ہیں تو کلام کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیکی کی دعوت عام ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، یا لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بالخصوص ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ الفاظ بھی اچھے چنے جائیں جی، اور اچھے معنی پر دلالت کرنے والے ہوں، اور ان کا گفتگو کا جو انداز ہے وہ انداز بھی اچھا، شائستہ، نرم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جیسے کہ ارشاد فرماتا ہے، انسان جو بات بھی کہتا ہے، گفتگو کرتا ہے، الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اس کی اس گفتگو کو لکھ لیتا ہے۔ واہ، تو جب یہ چیز انسان اپنے پیش نظر رکھے گا کہ میرے الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، میرے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، تو پھر وہ فضول قسم کا کلام کرنے سے اجتناب کرے گا۔ بالکل ایسا کلام کرنے سے اجتناب کرے گا جو کہ فوج گوئی یا بری باتوں پر مشتمل ہو۔ آپ نے جو بات کی یوسف بھائی کہ جو بالخصوص نیکی کی دعوت دینے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، یعنی گویا کہ ہمارے مبلغین ہیں ان کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہر فرد بشر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر حسن کلام پیدا کرے، اصل میں اپنی گفتگو کو نکھارے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کے قریب آئیں، اس کی باتوں کو سمجھیں، سنیں۔ بنیادی طور پر کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ یار میرے دوست کم ہوں، مجھ سے سارے دشمنی رکھیں، میرے کوئی کام نہ آئے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کی گفتگو سے متاثر ہوں، آپ سے محبت کریں، آپ کی پریشانی میں آپ کا مطلب ساتھ دیں، وہ آپ سے محبت کرنے والے زیادہ ہوں، آپ کے دوست زیادہ ہوں، بالکل، تو پھر آپ کو اپنے کلام کے اندر اس طرح کی خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کے ثمرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جس کے کلام میں اکھڑ پن ہوتا ہے، مزاج میں سختی ہوتی ہے، الفاظ سخت استعمال کرتا ہے یا سخت انداز پر بولتا ہے، تو اس صورت میں ایسے لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، جی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، فرمایا بیٹا اپنی آواز پست رکھو، اپنی آواز دھیمی رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا زور زور سے چلا کر بولنا یہ تو گدھے کی آواز ایسی ہوتی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو بیٹا اسی لیے نرم انداز پر بات چیت کیا کرو، آرام سے بات کیا کرو، دھیمے لہجے میں بات کیا کرو۔ تو یہ تربیت، اچھا اسی طریقے سے یہ ہوگا کہ جب بچے کو تربیت تو آپ یہ دے رہے کہ بیٹا نرم لہجے میں بات کریں، آہستہ بات کریں، لیکن خود جو جناب ہیں وہ جب پارا چڑھتا ہے تو وہ جو ہے وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، برتن اٹاخ پٹاخ یہ دیوار پر مار رہے ہیں، گھوسے مکے چلا رہے ہیں، یا جو بچوں کی اماں جیسے آپ نے بھی کہا بچوں کی امی کے ساتھ اس طرح کا بیہیور۔ اچھا بچہ نا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا غالباً کہ آپ بچے کو جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، بچہ آپ کے بولنے سے زیادہ آپ کے کرنے سے سیکھ رہا ہوتا ہے، جی، کہ آپ کر کیا رہے ہیں وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بول کیا رہے ہیں وہ اتنا نہیں سیکھتا ہے، لیکن آپ کر کس انداز پر رہے ہیں وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد کا لب و لہجہ اولاد کے عزم لب و لہجے میں آتا ہے۔ جس انداز پر والد بات چیت کرتا ہے تو اولاد بھی بات چیت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جھگڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، صرف بات چیت کرنے سے ایسا لگتا ہے۔ بالکل، بعض لوگوں کی گفتگو میں بہت پولائٹنس ہوتی ہے، بہت شائستگی ہوتی ہے، بہت نرمی ہوتی ہے، لوگ اس سے بات کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام
جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب الفاظ کم ہوتے تھے لیکن ان کے اندر معنویت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس میں معنویت اور جامعیت بہت زیادہ ہوتی ہے. سننے والے کو مطلب وہ بھی نہ ہو، تشویش بھی نہ ہو، سننے والے کو گرا بھی نہ گزرے کہ اپنا کلام جلدی ختم کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کلام سنتے رہے، صحابہ کرام متوجہ رہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے رہے. لیکن ہماری تعلیم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما رہے اور اتنا کم کلام فرما رہے لیکن اس کی معنویت اور جامعیت اور خوبصورتی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی ایسا کلام کرنے کی کوشش. مدنی چینل کے ناظرین، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ معاشرے پر نظر دوڑائیں، آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، آپ اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہر قسم کی صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہوا کرتی ہے، قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے. اب جیسے ہم حسن گفتار پر بات کر رہے ہیں، حسن کلام پر بات کر رہے ہیں، شیریں کلامی پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ ہماری زبان کو بھی شیریں بنائے اور ہمیں بھی یہ برل گفتگو اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض لوگ جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دلچسپ ہوا کرتی ہیں، ان کا بولنا ہی لوگوں کو پسند آیا کرتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب قدرتی طور پر یہ صلاحیت نہیں رکھا کرتے، تو ان کو بھی پیچھے نہیں ہونا. ہمارے اسلام نے ان کو تعلیم کا درس دیا ہے، سیکھنے کا ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں آتی تو پھر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. تو اگر میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اگر ہمارے ناظرین میں سے، ہمارے جو ہے وہ مدنی عملے میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے یوسف بھائی، ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب گفتگو کیا کرتا ہوں تو عموماً جو ہے نا وہ لوگ پسند نہیں کرتے، یعنی میرا انداز کچھ ایسا جارحانہ یا تو ہو جاتا ہے یا ہے یہ بہرحال. لیکن وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کسی نے جو ہے وہ کوئی سوال کیا، کچھ پوچھا اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ میں اس وقت کچھ خوشگوار ماحول میں بیٹھا ہوا تھا، میرا موڈ بھی اچھا تھا اور کچھ مسکراہٹیں بھی مجھے آ رہی تھی کسی بات پر. اسی دوران مجھ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں شخص کیا ہے یا کوئی کام پوچھ لیا. تو کہہ رہے میں تو اپنے من میں ہنس رہا تھا، میں تو اپنی گفتگو پہ ہنس رہا تھا، تو میں نے اس کو صرف مسکرا کر اتنا بول دیا کہ مجھے نہیں معلوم. مسکرا کر صرف یہ بول دیا کہ مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں مجھے ملا، کہتے ہیں کہ جس انداز میں آپ نے مجھے یہ کہا نا کہ مجھے نہیں معلوم، اگرچہ میرا کام نہیں ہوا مگر آپ کا جملہ بڑا پسند آیا. تو بات وہی ہے کہ اگر گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، اگر قدرتی طور پر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں جارحانہ انداز نہیں اپنانا، بلکہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سیکھ کر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ شیریں کلام ہو ہی جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی شیریں کلام ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اچھی گفتگو کرنے والے بھی بن جائیں گے. دعا ہے رب کائنات ہمیں جو ہے اس پر جو ہم بیان کر رہے ہیں شرکائے سلسلہ کو بھی، مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں آپ کی شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عمران الطارق مبین عباس شاعر ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ حسن اسلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. جو کامل ایمان کے بارے میں کلام کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدفل ارشاد فرمائے. جناب یہ بتا دیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھے. تو آج کل مسلمان اپنے نبی پاک کو تو جانتے نہیں ہیں، تو کیا وہ کامل ایمان والے مطلب وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے؟ برائے کرم بتاتے. جی یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کی شرح تو ہم ظاہر اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جی، لیکن اس حدیث پاک کے تحت جو شارحین وغیرہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ یہاں سے مطلقاً ایمان کی نفی نہیں ہے، کامل ایمان کی نفی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، سب کچھ ہر چیز سے مجھے آپ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اب بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. تو پھر کہتے ہیں کہ یار جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا.
کیا بات ہے. تو اب اس سے ہمیں سیکھنے کو حدیث مبارک کے تحت مجھے یاد آیا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا مدنی پھول لکھا ہے اس حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں، اور ایک لمحہ گزرتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کے دلوں پر دسترس حاصل ہے، تصرف حاصل ہے، پل میں جو چاہیں حضور فرما دیں، آپ کے اختیار میں یہ بھی ہے، ورنہ اتنی دیر کے اندر فوراً بندہ کیسے بول دے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. جی مزید کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور وہ بات ہے بھی تشویشناک، کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں جانتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مطلب ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر علم دین سے دوری، اسلامی معاشرے سے دوری، اچھی صحبتوں سے دوری کی وجہ سے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کا نام تک نہیں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اس طریقے کی باتیں. ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہے. اکثریت تو مطلب جانتے ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبھی جانتے ہیں، تقریباً کم از کم اتنا تو جانتے ہی ہیں مسلمان ہونے کے لیے. علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جو ہے وہ پڑھا جائے. جی مکمل سیرت کو نہیں جانتے یہ کہا جا سیرت سکتا ہے. مصطفیٰ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طریقے سے خصائص کبریٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، دلائل النبوہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طریقے سے کلام فرماتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے. یہ چیزیں جب انسان سنتا ہے اور پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور انسان کو چاہیے کہ اگر نہیں بھی ہے تو بتکلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل کے اندر انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی، جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اتنا اس کا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے ہمیں ہر چیز کا درس بھی دیا ہے اور ہر چیز ہمیں سکھلائی بھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ لکھا ہے کہ بندہ جس چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے عمل کی طرف راغب ہوتا ہے. علم ہوگا تو بندہ عمل کی طرف جائے گا، اور اگر علم ہی نہیں ہے تو بندہ جو ہے عمل کی طرف راغب کم ہوا کرتا ہے یا جا ہی نہیں پاتا. دنیاوی طور پر آپ اس کو یوں سمجھے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر گاڑی چلانا آتی ہے، سیکھیں گے تو گاڑی چلائیں گے نا، ورنہ تو آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے. اور اگر گاڑی چلانا ہی نہیں سیکھیں گے تو پھر سوچتے رہیں گے کہ میں روڈ پر گاڑی کیسے نکالوں، میرے برابر سے گاڑی کیسے گزر جائے گی، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہیں ہم ٹکرا نہ جائیں. تو سیکھنے سے سب کچھ آ جایا کرتا ہے. علم کو حاصل کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارا فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، ہمارے اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں ہر بندہ بولتا ہے، آپ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، ہر شخص جو بولنے پر قدرت رکھتا ہے وہ گفتگو بھی کیا کرتا ہے، بولتا بھی ہے. مگر ہمیں آج اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے گفتگو کے آداب سیکھے ہیں؟ کیا ہم نے مہذب گفتگو جو ہوتی ہے اس کے اصول جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، کیا وہ ہم نے حاصل کیے ہیں، یا بس ہم نے جیسے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ویسا ہم نے بولنا شروع کر دیا؟ اسلام نے ہمیں گفتگو کے آداب بیان کیے ہیں، اسلام نے ہمیں گفتگو کے اصول بتلائے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو حاصل کر کے جب اس کے مطابق ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. منیم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ عمران بھائی بڑی پیاری بات کی آپ نے اس حوالے سے کہ ہر بندہ بولتا ہے، بڑے سے بڑا بزنس مین ہے بولتا وہ بھی ہے، ٹھیلے والا بھی بولتا ہے، لیکچرار بھی بولتا ہے، اس کے اسٹوڈنٹ بھی بولتے ہیں. اس طرح ہر بندہ بات کرنے والا، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے، بولنے پر ہر بندہ قادر ہے. لیکن اس کے اندر فرق ہمیں کب نظر آتا ہے؟ جب وہ بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ اس کی شخصیت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. یہ انسان کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے. جیسا کہ وہ شخص جب کلام کرے گا جو بالکل دین سے عاری ہے، دین سے جاہل ہے، دین کا اسے علم نہیں ہے، جب وہ کلام کرے گا اس کی گفتگو سے واضح طور پر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. کلام کرنے سے متکلم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ متکلم کے پاس کتنا علم ہے. اور ایک بندہ وہ ہے
جو ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف کا میں نے بدلہ دینا ہے، ایک ایک حرف کا میرا حساب ہونا ہے کل بروز قیامت. جب وہ بولے گا، جب وہ ٹاکنگ کرے گا، اس کا انداز الگ ہوگا. جب جو بندہ دین سے دور ہے، جب وہ بات کرے گا، اس کا ایک انداز الگ ہوگا. ہمارے اسلام نے ہمیں اس بولنے کے بھی اصول بتائے ہیں. یہ بولنے کی 4 قسمیں ہیں جو کلام ہوتے ہیں. ایک کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کو گالی دینا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا نقصان ہی نقصان ہے. اگر کوئی بات کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، آقا علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے. قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید کے اندر بھی اس کی مذمت کی گئی ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے. استغفر اللہ. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں. اسی طرح جو بندے غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، اس طرح کا کلام کرتے ہیں، تو یہ بھی وہ کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے. اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. یہ ایسا کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے. اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، بہتان باندھ دینا، کسی کو گالی دے دینا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ نے لکھا کہ جو شخص کسی جاہل انسان کو بھی بغیر اذن شرع گالی دیتا ہے، یہ بھی قطعی طور پر حرام ہے، یعنی حرام قطعی ارشاد فرمایا. اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، کسی کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے. تو اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے، یہ تمام کا تمام کلام صرف وہ کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے. ایک کلام کی صورت یہ ہو گئی، اور اس کا حکم بھی یہ ہو گیا کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. یاد رکھیں، یہ جو اقسام 4 بیان کرنے جا رہے ہیں بہت پیاری ہیں، اور ان کو یاد بھی رکھیں، اس پر عمل بھی انشاءاللہ کرنے کا موقع ملے گا. دوسری صورت اس کی یہ ہے عمران بھائی کہ وہ کلام جس میں نفع ہی نفع ہے، یعنی اس کے اندر کوئی خسارے کی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر خسارہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہوگا یا اس کے اندر کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر صرف نفع ہی نفع ہے اور انسان کو اس کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اب یہ ایسا کلام ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے اندر نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، اجر ہی ملنا ہے، اجر ملنا ہے. جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کل بروز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ ہے. یعنی ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، ہر چیز کی زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کیا کرو. تو یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. درود پاک پڑھنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی تو بے شمار فضیلتیں ہم سنتے ہی رہتے ہیں. من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. من صلی علیہ عشرہ، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ میتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور من صلی علیہ میتا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ برات من النار و برات من النفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت سے بری ہے. وَاسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور کل بروز قیامت اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. اس کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں، اس سے آگے بھی آئی ہیں. من صلی علیہ الفا، جو مجھ پر جو ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت جنت میں جاتے وقت جنت کے دروازے پر اس کا کندھا مجھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے ٹچ ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے. تو بندہ ایسی گفتگو کرے، اپنا جو وقت ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات پر دروشی پڑھنے کے اندر گزارے، ذکر اللہ کے اندر گزارے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے. اور ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ 313 مرتبہ دروشی پڑھنے والا مدنی انعام. تو ان کے اندر جو ہے انسان کافی حد تک نفع حاصل کر سکتا ہے. تو یہ دوسری صورت ہو گئی جس کے اندر نفع ہی نفع ہوتا ہے. تیسری صورت وہ ہے کہ جس کے اندر بسا اوقات تو نفع ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. وہ انسان کی نیت پر، یا تو نقصان ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال کوئی استاد ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، وہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مقتدیوں کو جو ہے اپنا عمل بتاتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق چاشت بھی پڑھتا ہوں، یا اپنے نفلی روزے بھی رکھتا ہوں. اس طرح اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس سے رغبت حاصل کریں اور یہ لوگ بھی چاشت اشراق پڑھنے والے بن جائیں، یہ لوگ بھی تہجد پڑھنے والے بن جائیں، یہ لوگ بھی نفلی روزے رکھنے والے بن جائیں، تو اب اس کو اجر دیا جائے گا. اب یہ کلام کرنا نفع بخش ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، لوگ کہیں کہ ہمارے امام صاحب تو بڑے نیک ہیں، لوگ کہیں کہ میرا پیر تو میرا پیر ہے، اپنی واہ واہ مگر مقصود ہے، تو اب اس کا یہی کلام ایک ہی ہے
لیکن دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، نیت کی وجہ سے فرق آ گیا ہے۔ اب جو ہے ایک صورت میں نفع مل رہا ہے، ایک صورت میں اس کو نقصان مل رہا ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا قول ملتا ہے، فرمایا کہ اس صورت میں جو ہے جب بندہ کوئی کلام کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سوچ لے اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، اگر فائدہ ہے تو پھر کہہ ڈالے۔ اگر اردو میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو لو بعد میں بولو، لیکن یوسف بھائی یوں بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو ایک تو شخص وہ ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو پر غور ہی نہیں کرتا کہ میں نے کیا بول دیا، اور لاابالی پن ہوتا ہے اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی بھلے کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی سن لے، کچھ بھی سوچ لے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ کلمات نکل تو جاتے ہیں مگر اس کے بعد وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی یا مجھے یہ جملے اس طرح نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ان دونوں قسم کے افراد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مقولہ کہا جاتا ہے کہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں تو ان کی زبان ان کے دل کے آگے ہوتی ہے، اللہ اللہ، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ان کی زبان کے آگے ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بولتے ہیں پھر پیچھے دل سے سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیا بول دیا، اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ اکثر بعض اوقات زیادہ کلام کرنے والوں کو پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نہیں بولتا تو اچھا تھا۔ زندگی میں امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بول کر پچھتایا ہوگا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن خاموش رہ کر جو ہے انسان کو نہیں پچھتانا پڑتا کہ میں نے بولا نہیں تو کچھ نقصان ہو گیا۔ نہ بولنے میں عام طور پر نقصان نہیں ہوتا، لیکن بولنے میں نقصان ہوا کرتا ہے۔ اور جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، پہلے دل سے پوچھتا ہے میں بولوں یا نہیں بولوں، اس کے بولنے میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بولوں تو کس طریقے سے بولوں۔ اگر فائدہ ہوتا ہے پھر وہ کلام کرتا ہے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جب تم کسی خاموش شخص کو دیکھو تو اس کے پاس ضرور جاؤ کہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہو۔ اللہ اللہ، کیا بات! یعنی وہ گفتگو جو ہے بالکل ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا، کلام کرنا اور فضول کلام نہ کرنا، یہ ہمارے دین اسلام کا اتنا پیارا حسن ہے کہ اگر ہم اس کے صرف دنیاوی ہی فائدوں کو دیکھنے کے لیے جائیں تو دنیاوی اتنے فائدے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل اتنا خوبصورت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک مجھے جو ہے نا یاد آ رہی، میرے پر لکھی ہوئی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے جب، تو فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ شور اٹھا نا، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، 3 بار الفاظ حضور آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آ رہے تھے تو لوگوں کی بھیڑ تھی، اور لوگ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے جھک دھر جھک۔ فرماتے میں بھی گیا اور میں نے بھی دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون ہے، کیا گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ اللہ اللہ، فرماتے کہ میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے تھے، اب کلام کی خوبصورتی دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کلام فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ایھا الناس، فرما رہے اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سبحان اللہ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سبحان اللہ، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، وادخلوا الجنۃ بسلام، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ کیا بات ہے! حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے یہ کلام سنا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا خوبصورت کلام اور کلام کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی۔ کیا بات ہے! اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو یا تو اب آپ اپنے مخاطب کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، یا پھر اپنی گفتگو سے اپنے مخاطب کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہماری گفتگو کا ایک بہرحال یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایک اندازہ ثمرہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ایسی گفتگو کریں کہ سننے والا جو ہے وہ کلام کرنے والے کا گرویدہ ہو جائے اور اس کی جو ہے گفتگو کو پسند کرنے والا بن جائے، یا پھر ایسی گفتگو کرے کہ بندہ جو ہے اس سے دور رہنے میں ہی عافیت جو ہے پسند کرے۔ ہر بات کو کرنے کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں، یا تو مثبت یا پھر منفی۔ آپ اپنی سوسائٹی میں اپنی لائف کے اندر غور کر لیں کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ گھر کا ہو، آپ کی دکان کا ہو، کاروبار کا ہو، بزنس کا ہو، دوست احباب کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، کوئی بھی ہو، جو کام آپ نے کرنا ہے
دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو مثبت انداز میں یا پازیٹیو وے کے اندر آپ کر سکتے ہیں، یا نیگیٹو وے کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ مثبت انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے، منفی انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پازیٹیو وے میں اگر کریں گے، مثبت انداز میں اگر کریں گے تو اس کے ثمرات رہتی زندگی تک آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر جو ہے وہ نیگیٹو وے کے اندر کیا جائے گا، غلط انداز میں، منفی انداز کے اندر کیا جائے گا، تو اس کا خمیازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جو ہے بھگتنا پڑ جائے، یا پھر اسی وقت نہ بھی صحیح تو بندہ سننے والا اپنے دل میں بٹھا لے اور بعد میں پھر اس کو جو ہے آپ کو اس کا ثمرہ دیکھنا پڑے، اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ لہٰذا بات کریں اور اچھے انداز میں کریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک فرمان مجھے یاد آیا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ، ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ چونکہ اگر والدین حکم دے تو اس کا شرعی حکم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کو ماننا یہ واجب ہو جایا کرتا ہے، تو آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں دیا، کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس کا اظہار کر دیا کرتا ہوں کہ یہ کام اگر ایسا ہو جائے تو کیسا، یہ کام ایسا ہونا چاہیے، حکم کے الفاظ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک حسن کلام کی بات ہے، یہ بھی جو ہے اچھی ایک جو ہے وہ اپنا گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو بھی اچھی ہو جائے گی اور ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے گا۔ آئیے کچھ مزید کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا تاری عرض کر رہا ہوں ٹنڈو آدم سے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہر ایک کے نزدیک اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کوئی بھی اپنے اخلاق کو غلط تو نہیں کہتا، تو ایسا کون سا پیمانہ ہے جس کے اوپر لے جا کر ہم اپنے اخلاق کو جان سکیں کہ ہمارے اخلاق صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ صحیح بات ہے، میں اگر گفتگو کروں گا تو بالکل ہی صحیح سمجھوں گا نا، آپ بتائیں کیسے پتہ چلے کہ اس کا جو نا اصل میں یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، میں حسن اخلاق کا پیکر ہوں، ہاں میں تو حسن اخلاق کا پیکر ہوں، اچھا اور صحیح بات کرتا ہوں۔ اس کا اصل میں نا ثمرہ دیکھا جائے، جس آدمی کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے نا وہ اپنے کلام پر غور کرے، یا جس کا اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں، لوگ پتہ نہیں مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے، کوئی میری بات مانتا ہی نہیں ہے، اور میرے دوست بھی کم ہیں اور جو ہے میری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، میرے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے اس کے ثمرات کو دیکھیں گے نا تو آپ کو جو محبت سے پیار سے گفتگو کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے دوست آپ کو زیادہ ملیں گے، گرویدہ ہوں گے ان سے، اور ہے نا وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اس کا ساتھ دیں گے، اور وہ بیمار ہو جائے گا تو اس کی عیادت کریں گے۔ بہت سارے اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو غصیلے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، جن کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ غور کر لیں کہ آیا کہ ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، ان کی جان پہچان والے لوگ کتنے، اور کیا اکثر لوگوں سے اس کا جھگڑا تو نہیں ہوتا رہتا، لوگوں کے درمیان ہاں لوگ کیسے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر اس کا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے لوگوں سے، بات بات پر اس کی تو میں میں ہوتی رہتی ہے، اگر مار دھاڑ تک بات آ جاتی ہے، جھگڑے اکثر ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں پھر اس کو غور کر لینا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے نا، ہو سکتا ہے میرے کلام کے اندر اس طریقے کی کوئی بات ہے کہ میں یا تو سختی کے ساتھ بات کر دیتا ہوں یا تنقید کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کے مزاج میں تنقید کی عادت ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری عادت ہے، لیکن وہ بات بات جارحانہ ہوتا ہے۔ ہاں، اب کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو گھر میں جا کر کسی کے کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ مریض کی عیادت کر رہے ہیں تو آپ کو کیسی گفتگو کرنی ہے، آپ شادی میں جا رہے ہیں تو کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ موت میت پر جا رہے ہیں کسی کی تو وہاں پر کیسی گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کریں، اور آپ کا انداز گفتگو کا اچھا ہو تو انشاءاللہ آپ کے دوست بڑھیں گے۔ جس کے دوست زیادہ ہیں اور محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو ہے نا حسن اخلاق اچھا ہو سکتا ہے، اور ہے نا جو میں نے پہلے صورتحال بتائی، اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے، اور پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جس سے گفتگو کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اور اچھے لوگ گنے جاتے ہیں یا ان کی صحبت میں مزہ آتا ہے، یا لوگ جن کی تعریف گفتگو کرنے والے ہیں، جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار اس کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، پیار سے بات کرتا ہے، تو اس کی گفتگو کو بار بار سنیں اور اس کی صحبت میں رہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کرے، اس انداز بنا کر بولنے کی کوشش کرے، تو تھوڑا سا تکلف کریں گے، ابتدا میں تو تکلف کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ عادت بن جائے گی تو پھر اس کے فوائد و ثمرات نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صحیح بات کریں بھی تو وہ بھی کڑوی لگتی ہے، سچ بیان کر رہے ہوتے ہیں
اور پھر بھی ان کی بات ایسی کڑوی لگتی ہے کہ سننے کو دل نہیں کرتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تئیں افسانوی ایک خیال بیان کر رہے ہوتے ہیں, افسانہ بیان کرتے ہیں, یا پھر کوئی اپنا تخیل بیان کرتے ہیں, یا بالکل وہ حقیقت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے بیان کرتے ہیں, لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. کیا فرمائیں گے منیم بھائی ایسا؟ عمران بھائی, نرمی کا جو بڑا اثر ہوتا ہے, نرمی سے گفتگو کرنے والا لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. یہ تو ہر بندہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے, پھر جو ہے اپنے اخلاق کو تولا جائے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں, اور جس نبی علیہ السلام کا میں امتی ہوں ان کے اخلاق کیسے تھے. آج ہم سے اگر کوئی دھیمے لہجے کے اندر بھی بات کرتا ہے تو آگے سے ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے, لیکن آقا علیہ السلام سے کون سا ایسا انداز تھا جو آقا علیہ السلام کے سامنے نہ اپنایا گیا ہو. لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے, آپ سے غصے سے بھی بات کی, آپ علیہ السلام کو بڑی سخت سے سخت تکلیفیں بھی دی گئیں, لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کا انداز کبھی جارحانہ نہیں ہوا. آقا علیہ السلام, صحابہ کرام کہتے تھے جب جو لوگ تھے آقا علیہ السلام, یہ دشمنان اسلام تھے, جب وہ آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کے لیے بد دعا ہوگی. لیکن جب آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے تھے تو آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما. تو یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا. آقا علیہ السلام سے جو غصے سے بھی پیش آتا, آپ اس سے نرمی سے پیش آیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کی کامل بھی موجود ہے, آقا علیہ السلام کے قول بھی موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نرمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے. اور نرمی جو ہے یہ چیز کو زینت عطا کر دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جائے اس کو وہ چیز عیب دار کر دیتی ہے. یعنی جہاں پر نرمی نہیں ہوگی تو وہاں پر پھر عیب دار چیز ہو جائے گی اور وہاں پر عیب پایا جائے گا. آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہیں, صحابہ کرام بھی سامنے بیٹھے تھے. ایک اعرابی آیا, اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے جو ہے میان سے تلواریں نکال لی کہ آج ہم اس کو قتل کر دیں گے, لیکن آقا علیہ السلام نے منع کر دیا. فرمایا تمہیں جو ہے سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا. ہمیں بھی آقا علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے اور آقا علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں, جی, اور عام طور پر یہ کیا بھی جاتا ہے کہ آپ جتنا نرم بنیں گے نا تو لوگ آپ کو دبائیں گے اتنا. اچھا, ٹھیک ہے, سامنے والا سختی سے, روب سے, غصے سے بات کرتا ہے, ہمیشہ غالب آ جاتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ اگر نرم بنیں گے نا تو وہ آپ کو دبا لے گا. ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف ہیں, بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. تو اب اس کا کیا مطلب, کیا نرمی سے پھر بھی بات کریں منیم بھائی؟ آپ نرمی کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی نرمی سے بات. ایک وقت ایسا غالب آ جاتا ہے, غصے سے زور سے بات کرتا ہے, پھر غالب آ جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس بندے کی بارہا نرمی دیکھ کر اس کو بھی اس بات سے شرم آ جاتی ہے کہ یار میں جب بھی اس سے غصے سے بات کرتا ہوں یا آگے سے مجھے نرمی سے اور پیار سے جواب دیتا ہے, اس بندے کا دل بھی پھر پگھل جاتا ہے, وہ بھی پھر نرمی سے گفتگو کرتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے یوسف بھائی, آپ نے جو ارشاد فرمایا نا, بات بالکل درست ہے, لیکن ایسا دکھنے میں بہت کم آتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ نرمی ہی کرتا رہے اور دوسرا جو ہے وہ غصہ ہی کرتا رہے, تو غصہ کرنے والا تو غصہ کرتا رہے گا, لیکن اس کا نرمی پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا. جی, تو ایسے لوگ ہیں تو صحیح, لیکن بہت کم ہیں. تو اگر ثابت قدمی نرمی پر بھی چاہیے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ نرم لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں کہ جو نرمی کرنے والے ہیں اور اس نے اخلاق کے پیکر ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل من تواضع للہ رفعہ اللہ. سبحان اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو عاجزی کرے, اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہمیں کیسی تعلیم دے رہا ہے, فرمایا قولوا للناس حسنا, جی, لوگوں سے اچھا کلام کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب جانے کے لیے فرمایا, اس کو تبلیغ کرنے کے لیے کیا فرمایا, قولا لہ قولا لینا. سبحان اللہ, سبحان فرمایا سے نرمی سے بات کرنا. کیا بات ہے. یعنی وہ شخص ہے جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اور ایک بہت بڑی قوم کو گمراہ کر کے بیٹھا ہے, اتنا سرکش, اتنا متکبر کہ جس کی شہادت قرآن دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ رب العزت, قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے نرم بات کہنا. قولا لینا, باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حسن کلام کا, حسن کردار کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے حسن کلام کے اندر. جس بندے کا کردار الگ ہے, کلام الگ ہے, جو وہ کہہ رہا ہے وہ بات الگ ہے, اس کے کردار سے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. اس کا کردار اس کی بات کو جھٹلاتا ہو, تو یعنی قول و فعل کے اندر تضاد اگر پایا جاتا ہو تو پھر ایسے انسان کا کلام بھی اثر نہیں کرتا. با عمل با اثر ہوتا ہے, بے عمل بے اثر ہوتا ہے. اب ایک ہی بات کو دیکھ لیں, ایک حدیث ایک اچھا عالم سناتا ہے, ایک با عمل انسان لوگوں کو سناتا ہے. وہی بات اگر ایک عام آدمی سنائے, دونوں نے بات ایک ہی سنائی ہوتی ہے لیکن اثر کے اندر فرق پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا عالم ہے, یہ بڑا با عمل ہے, اس کی بات
بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن وہی بات اگر کوئی اور بندہ کہے تو کہیں گے یہ تو خود جو ہے کہ اس کا عمل اس کے خلاف ہے، یہ ہمیں کیا تبلیغ کرے گا، تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کلام وہ کر رہے ہو جو خود کر نہیں رہے ہو، تمہارا کلام تمہارے فعل کے برخلاف۔ بالکل، کلام جو ہے وہ اپنے کردار کے مطابق ہی کریں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور کالز ہیں اپنے سلسلے میں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اسٹاف کا انچارج ہے، یعنی ہیڈ ہے 15-20 بندوں کا، اگر وہ ان سے آرام سے یا پیار سے بات کرتا ہے تو وہ اسٹاف نہیں مانتا ہے، تو وہاں اگر سختی اختیار کرے تو کیسا ہے؟ سختی اختیار کریں، دیکھیں اب سختی کی جو اجازت دی ہے، ظاہر کے کام کی پوچھ گچھ تو وہ کریں گے ہی کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ انداز جارحانہ نہ ہو۔ یعنی اگر آپ ذمہ دار ہیں اور آپ جو ہے وہ مینیجر ہیں اپنی کمپنی کے، یا آپ کے ماتحت یا آپ کے ٹیم میں کچھ افراد ہیں جن سے آپ کام لیا کرتے ہیں، تو مار دھاڑ کی اسلام تو ان کو بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن پوچھ گچھ کرنا یہ آپ کا فرض بھی ہے، آپ کی جو ہے وہ فرض منصبی بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، تو پوچھ گچھ ہو مگر اچھے انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اصول و ضوابط اپنی جگہ پر لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم سختی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ عبادات کو دیکھیں اسلام کے اندر۔ عبادات یہ ہے کہ جناب نماز کے اندر 3 بار ہاتھ کو استعمال کر لیں، ایک رکن کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اگر وقت گزر گیا، بعض نمازوں میں نماز ختم، ایک منٹ گزرنے کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد 1 منٹ بعد آپ پڑھتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اوقات کے لحاظ سے، نظم و ضبط کے لحاظ سے، سختی کے لحاظ سے، اصول و ضوابط کے لحاظ سے، جہاں جہاں پر احکامات لاگو ہیں وہاں پر ہیں، کنڈیشنز ہیں، اصول ضوابط اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی اس طریقے کا انداز اختیار کرتا ہے جس میں ذلت ہو، تذلیل ہو، ذلیل کرنا پایا جائے کسی کا، تو ذلت یہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آدمیوں کی بات تو مان لے گا لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو جائے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ نے کام کروانا ہے تو اس کی تذلیل نہ کریں، ذلت کرنا مقصود نہ ہو، اس کو اپنے آپ سے متنفر نہ کریں، کام نکلوانا مقصود ہو۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر مینیجر ہے اور اگر جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک بات یہ صبح بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کام اسی طرح ہونا چاہیے، جس طرح میرے دماغ کے اندر ہے ویسے ہی ہونا چاہیے اور ایز اٹ از اسی طرح میں کرواؤں گا۔ لیکن اگر وہ اپنے ماتحت بندے سے، اپنی ٹیم ممبر سے، اپنے ساتھ کام کرنے والے سے مشورہ کر لے تو اس سے اچھی راہ نکل آتی ہے اور کام بھی اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع رکھیں، جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، اگر آپ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں تو ذہن کو وسیع کر کے ان کے ساتھ مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اب کس طرح کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نظر میں، آپ کے ذہن میں کوئی اس کا ایک طریقہ ہو اور جو 20 لوگ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں وہ 20 طریقے اور بتا دیں، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا آسان ہو کہ جو سب سے بہتر انداز میں اور اس کے فوائد بھی آئے گی کہ یار ہم سے مشورہ ہوا، ہم سے محبت کے ساتھ بات کی گئی، ہمیں پھر وہ جب مشورہ دیں گے تو خود پھر اس پر عمل کرنے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مینیجر جو ہے نا ان لوگوں سے کثرت مذاق کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ہنستا رہتا ہے، تو اس کا روب و دبدبہ بھی کم ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ اس کی بات بھی نہیں مانتے۔ ہر بندے کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے۔ آخری بات ہم یہ پوچھیں گے مبلغین دعوت اسلامی سے، مگر اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج سے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے اپنی گفتگو کے اندر حسن پیدا کرنا ہے۔ یہ اپنا مقصد بنا لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ مجھے اپنی گفتگو کو میٹھا بنانا ہے، مجھے اپنی گفتگو کو شیریں بنانا ہے، شیریں کلام مجھے بننا ہے۔ آج سے اس کی مشق کرنا شروع کر دیں۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا بعض لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی طور پر بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوا کرتے ہیں، بعض لوگوں کو جو ہے تھوڑی محنت اور مشق کرنا پڑتی ہے، تکلفاً کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اس کے عادی بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی سے اپنا محاسبہ بھی کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات آپ نے بول دی، وہ آپ نے روٹین کے حساب سے بولنی تھی، ٹھیک ہے بول دی، لیکن اس کے بعد سوچے تو صحیح کہ میں نے جو یہ جملہ بولا ہے اس سے اچھا بھی کوئی جملہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی پینا ہے، میں نے بول دیا پانی پلاؤ، اس کی جگہ پر تھوڑا یہ بھی تو سوچیں کہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پانی پلا دیجئے، پانی لا دیجئے۔ تو تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیں۔ میرا تو آخری مدنی پھول یہی ہے، محاسبہ آج سے کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حسن کلام بھی آ جائے گا، حسن گفتار بھی آ جائے گا، انشاءاللہ مہذب گفتگو کا انداز بھی مل جائے گا۔ کیا فرمائیں گے اختتامی طور پر یوسف بھائی؟ 2 حدیثیں بظاہر بہت مختصر اور جامع ہیں جی، اور اس کے بعد ایک بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمکنکم من الجنتی طیب الکلام و اطعام الطعام،
سبحان اللہ. فرمایا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اچھا کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. یہ جنت میں فرمایا داخل کر دے گا. کیا بات ہے. دوسری حدیث پاک فرمایا الکلمۃ الطیب صدقۃ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اچھا کلمہ، اچھا کلام، اچھی بات بھی صدقہ ہے. واہ. تو اسی لیے ان حدیثوں پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے. جیسے آج کے ہمارے سلسلے کا اس کو درس ہی سمجھ لیا جائے، مدنی پھول سمجھ لیا جائے کہ جیسے ایک سوال بھی آیا تھا کہ اب انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، مجھے بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے کہ میری کسی بات کی وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہے، کسی کو کوئی بات بری لگ گئی ہے، مجھے بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، میں اپنے کسی اور سینیریو میں بات کر رہا ہوں، کسی اور سینیریو میں لے لیا اور بات بری لگ گئی. تو ہمیشہ کسی نشست سے کھڑے ہوں، مجلس سے کھڑے ہوں، یا اپنی عادت بنائیں، لوگوں سے معذرت کرنے کی عادت بنائیں کہ یار اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگ گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. تو اس سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات کی ہمارے یوسف بھائی نے بھی. مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ بار بار معافی مانگنا، یہ بھی آپ کو ایک ماحول سے ہی ملے گا. لہٰذا دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہماری گفتگو کو بھی میٹھا بنائے، ہمیں حسن کلام، حسن گفتار بھی عطا فرمائے، اور ہماری گفتگو کو فضولیات سے بھی پاک فرمائے. آخری حدیث مبارک ذکر کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. فرمایا اسلام کی حسن میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے. لہٰذا فضولیات کو اپنے آپ سے دور کریں، با مقصد اور با معنی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں. وہی بات کہ آج سے محاسبہ شروع کر دیں اور اچھے جملے سوچنا شروع کر دیں. اور جب اچھے جملے سوچنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دماغ میں آنے کے بعد وہ اچھے جملے زبان پر بھی آئیں گے، اور جب زبان پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا. ہمارا دوستوں کا جو ایک فرینڈ سرکل ہے وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا. ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں عزیز جاننے لگیں گے. دعا ہے رب کائنات ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ رب العزت محض اپنی رحمت کاملہ سے ان کو معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.